وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں دو مطالب کو بیان فرمایا، ایک مسئلہ اور ایک مطلب شفاعت حسنہ، اور دوسرا مرحلہ وہ تحیت کا مسئلہ، سلام کا مسئلہ، صلح کا مسئلہ۔ ان دونوں معاملات پہ انسان کی توجہ اور انسان تب عمل کرتا ہے جب اس کو آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال میں خلوص، سچائی اور ان کو انجام دینے کی ضمانت تب آتی ہے جب انسان کی آئیڈیالوجی میں اور انسان کے عقائد میں آخرت کا تصور شامل ہو۔ اگر آخرت کا نظریہ انسان کے عقائد میں شامل نہیں ہے تو بہت سارے کاموں کو، بہت سارے معاملات کو وہ انجام دینا ممکن ہے فضول سمجھے اور اس کو بیکار سمجھے۔ لہذا پروردگار عالم نے ان دو آیات میں جو حکم بیان کیے اس کے بعد، یا جو گزشتہ مطالب ان آیات میں جنگ کے مسائل میں، منافقین کے مسائل میں، ان تمام کو بھی شامل ہو سکتی آیت۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی ذات جس سے عشق کیا جائے، جس سے انسان پیار اور محبت کرے، وہ فقط ذات پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن، قیامت میں حساب و کتاب کے لیے تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یعنی یہاں پہ جو افراد ہیں ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اعمال تم یہاں پہ انجام دیتے ہو، اس کی جزا وہاں پہ موجود ہے قیامت میں۔ جو نافرمانی یہاں پہ کرتے ہو اس کی سزا موجود ہے، لہٰذا یہ قیامت کا تصور اس کو ذہن میں رکھیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے گفتگو میں؟ حدیثہ یعنی بات اور گفتگو میں پروردگار عالم سے سچی کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات وہ ذات پروردگار ہے، یہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لہذا جو اس نے وعدے دیے ہیں وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو چکے ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ ان کی نامطلوب وضعیت ہے جس کو قرآن کریم نے ایک اعتراض کی صورت میں بیان کیا۔ جب یہ قرآن کریم کا انداز جو پہلے بھی چند آیات میں گزرا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تمہارا کام ٹھیک کام نہیں ہے۔ جب آج کے دور میں ہم کسی کو کہتے ہیں، جب کسی سے راضی نہیں ہوتے، جب کسی کو سرزنش اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا، یعنی آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم نے مسلم معاشرے کی سرزنش کی، ان کو تنبیہ کیا، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا منافقین کے بارے میں۔ وہ جو منافق ہیں، وہ جن کا ایمان صحیح اور خالص نہیں ہے، وہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو رسول خدا کی صحیح اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، خفیہ میٹنگز میں اپنے رسول کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری دو رائے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، پروردگار عالم نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، ان کا سر جھکا دیا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔
یعنی وہ اب نہیں سمجھ سکتے۔ اصل میں سر اوپر ہونا چاہیے۔ ارکسا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا سر نیچے ہے، سر نیچے ہے یعنی وہ حقائق کو نہیں سمجھ پا رہا، وہ ذلت کی طرف جا رہا ہے، وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے کاموں کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس طرح سے ان کو کر دیا کہ وہ حقائق سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم ہدایت کرو گے ان افراد کو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ البتہ پہلے بھی اس قسم کی آیات کے ذیل میں یہ بات گزر چکی ہے، جب پروردگار عالم کے گمراہ کرنے کی بات آتی ہے کہ فلاں شخص کو اللہ نے گمراہ کیا، تو اضلال ابتدائی نہیں ہوتا خدا کی طرف سے۔ انسان اپنے ارادے سے پروردگار عالم کے فرامین کو پش کر کے گمراہ ہوتا ہے، تو پھر پروردگار عالم جیسے دوسری آیات میں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، پھر پروردگار عالم اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان کے اپنے نفاق کی وجہ سے جب پروردگار عالم نے ان کو گمراہی کی طرف چھوڑ دیا، اب تم کون ہوتے ان کے ہدایت کا پیغام دینے والے؟ یعنی یہ وہ اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جب اس مرحلے پہ ایک انسان پہنچ جائے اور اس کو مہر لگ چکی ہے، تو آپ کہاں ہمتیں کر رہے ہیں؟ اور آپ کی یہ رائے ہے کہ نہیں، منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو بڑے مخلص ہیں۔ آپ کی اس طرح کی شفاعت، آپ کی اس طرح کی رائے ان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہدایت کے بعد گمراہ ہوئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے اپنے ارادے کی وجہ سے خدا نے اب اس کو گمراہ کر دیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اے رسول پروردگار عالم نے ان افراد سے پہلے کیا خطاب تھا؟ اتریدون، ان افراد جن کی منافقین کے بارے میں اچھی رائے تھی ان کو مخاطب قرار دیا۔ اب پروردگار عالم نے اپنے رسول کو ڈائریکٹ مخاطب قرار دیا، یعنی وہ یہ پیغام سمجھنے کے قابل نہیں ہے، ان سے ہماری بات ختم۔ رسول خدا کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اے رسول آپ ان کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ جس کو خدا نے گمراہ کر دیا اب اس پہ مہر لگ چکی ہے، اب کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ سمجھیں کہ ان کی ہدایت کی جا سکتی ہے یا یہ اس قابل ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس قسم کے افراد اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ظلم میں، وہ نفاق میں آخری حد تک چلے گئے ہیں، تو جیسا کہ اس دور میں رسول خدا اور ان کے ساتھیوں کو یہ حکم تھا کہ ان سے اعراض کریں، ان سے دوری اختیار کریں، ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اور خدا ڈھیل دے دیتا ہے، وہ پھر اس قابل نہیں ہوتا کہ دوسرے عام انسانوں کی محنت کی وجہ سے وہ واپس آ جائے۔ البتہ اس کی شناخت وہ ایک دقیق مرحلہ ہے کہ کیسے انسان پہچانے کون سے افراد ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، کون سے افراد سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم ہمیں وہ شناخت اور ہمیں وہ بصیرت عطا کرے جس سے ہم ان مراحل کو سمجھ سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔